بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ سیر کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک مزدور پر پڑی جو زمین سے اینٹ پھینکتا اور وہ اینٹ ہوا میں کلا بازیاں کھاتی ہوئی تیسری منزل پر جا پہنچتی۔ بادشاہ نے حیران ہو کر وزیر سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ اس کی زمین پر کھڑے ہو کر پھینکی ہوئی اینٹ تیسری منزل پر جا پہنچتی ہے؟ کیا یہ اتنا طاقتور ہے؟ وزیر نے بادشاہ سے عرض کیا کہ حضور، اس میں طاقت کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل کار فرما ہے، اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا کہ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ضرور اس کی گھریلو زندگی بہت ہی اچھی گزر رہی ہے، اسے گھر کی طرف سے کوئی پریشانی لاحق نہیں، اسی وجہ سے اس کی اینٹ تیسری منزل تک پہنچتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تحقیق کی جائے۔ وزیر نے کہا جی حضور۔ دوسرے روز وزیر نے چند افراد کو تحقیق پر لگا دیا۔ ایک ہفتے کے بعد ان افراد نے جو معلومات پیش کی وہ اس طرح تھی کہ اس مزدور کی بیوی شام ہوتے ہی اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے۔ وہ جیسے ہی گھر میں قدم رکھتا ہے، اس کی بیوی نہانے کے لیے فوراً پانی کی بالٹی اور نئے کپڑے رکھ دیتی ہے۔ مزدور جیسے ہی نہانے سے فارغ ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے کھانا لگا دیتی ہے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لیٹنے کے لیے بستر لگاتی ہے۔ سونے سے پہلے اپنے شوہر کو پینے کے لیے دودھ دیتی ہے۔ کسی پریشانی کا ذکر نہیں کرتی اور صبر سے کام لیتی ہے۔ جب یہ معلومات بادشاہ کے سامنے پیش کی گئی تو وہ مزید حیران ہوا۔ اس نے وزیر کو کہا کہ ان کے درمیان کچھ رنجش پیدا کر دو، پھر دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ چنانچہ وزیر نے ایسا ہی کیا۔ وزیر نے کسی طریقے سے اس کی بیوی کے کانوں میں یہ خبر پہنچا دی کہ تمہارے شوہر کے چند دوسری عورتوں سے ناجائز تعلقات ہیں۔ بس پھر یہ سنتے ہی شام کو مزدور جوں ہی گھر پہنچا کہ نہ تو نہانے کے لیے پانی کی بالٹی ہے اور نہ ہی کھانے کا انتظام ہے اور نہ ہی سونے کے لیے بستر ہے۔ اس نے بیوی سے وجہ پوچھی تو وہ لڑنے کو دوڑی۔ مزدور نے بہت صفائیاں پیش کی مگر بیوی تھی کہ میں نہ مانوں۔ غرض چند دن یہ قصہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ ہم سیر کو چلتے ہیں اور اس مزدور کی حالت دیکھتے ہیں۔ بادشاہ وزیر سمیت سیر کو نکلا اور اسی مزدور کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مزدور لاکھ کوشش کرتا ہے لیکن اینٹ پہلی منزل سے اوپر نہیں جاتی۔ بادشاہ وزیر کی فہم و فراست کو مان گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اینٹ کو تیسری منزل تک طاقت نے نہیں بلکہ گھریلو گوار زندگی نے پہنچایا ہے۔ ایک دفعہ ایک گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا۔ اسے گاؤں کی ایک خوبصورت لڑکی پسند آ گئی اور اس نے اس لڑکی کے والد سے رشتے کی بات کی۔ لڑکی کا تعلق بھی چونکہ غریب خاندان سے ہی تھا اور کسان اخلاق میں اچھا تھا، اس لیے لڑکی کے والد کسان سے شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کا نکاح سادگی سے پڑھوا دیا گیا۔ کسان کی بیوی کی ساری خوبصورتی اس کے لمبے گھنے سیاہ چمکدار بالوں سے تھی۔ شادی کے کچھ وقت گزر جانے کے بعد کسان کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا اگر آپ میرے لیے کنگھی خرید لیں کہ میرے بال بہت لمبے ہیں اور سنوارنے کے لیے کنگھی کی ضرورت پڑتی ہے، اور ویسے بھی یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ بار بار پڑوسیوں سے جا کر کنگھی مانگوں، اسی لیے آپ کھیتوں سے واپس آتے ہوئے ہی میرے لیے کنگھی لیتے آنا تاکہ میں اپنے بال سنوار سکوں اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ کسان بیوی کی فرمائش سن کر بولا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہارے لیے کنگھی خرید کر لاؤں، اگر میرے پاس اتنے پیسے موجود ہوتے تو میں اپنی گڑی کے پٹے نہ بنوا دیتا جو کافی وقتوں سے خراب پڑی ہوئی ہے۔ کسان کی بیوی شوہر کے تنگ حالات کو سمجھتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولی اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو بلکہ بے فکر ہو کر چلے جائیں، میں پڑوسیوں سے ہی لے لوں گی۔ شوہر بیوی کو سمجھا کر گھر سے باہر تو نکل پڑا مگر اسے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی نے پہلی بار کسی چیز کی خواہش کی تھی
اور میں اپنی بیوی کی خواہش پوری نہیں کر سکا۔ کسان اپنی گڑی لے کر بازار گیا اور گڑی بیچ کر اپنی بیوی کے لیے ایک کنگھی خرید لی کہ بیوی کو دکھاؤں گا تو وہ خوش ہو جائے گی۔ اب جب کسان گھر کو لوٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کے لمبے بال اب کافی چھوٹے ہو چکے ہیں۔ اس نے بیوی سے کہا کہ تم نے اپنے ساتھ یہ کیا کیا؟ وہ بولی، جب صبح آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ میرے لیے کنگھی خرید لیں تو میں نے اپنے بال کٹوا کر وہ بیچ کر آپ کے لیے گڑی خرید لی۔ اب کسان نے سارا ماجرا سنا تو دونوں رو پڑے۔ یہ کہانی بظاہر بہت معمولی سی ہے، مگر اس میں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ازدواجی زندگی کے لیے سکون ایک دوسرے کی خوشی تلاش کرنے میں ہے۔ محبت کچھ لینے اور دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت ایک قربانی اور اثار کا نام ہے۔